أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے کیونکہ یہ اخلاص توحید کی بنیاد ہے. بعض علماء سے سورۃ التوحید بھی منقول ہے اور بعض علماء سے سورۃ البراءہ. براءہ سے مراد یہ کہ چونکہ یہ سورہ توحید ہے اور توحید میں یہ قوت ہے اللہ کی توفیق سے. اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اپنے بندے کو گناہوں سے بری کر دے. اس سورت کا سبب نزول یہ کیوں نازل ہوئی؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ مشرکین نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نئے نئے شبہات پیدا کرتے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ کسی مرحلے میں نبی علیہ السلام کو لاجواب کر دیں. تو آ کر ایک سوال کیا، یا محمد انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، کہ اپنے رب کا ذرا نسب تو بیان کرو.
آپ کے رب کا نسب کیا ہے، باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، یہ پورا نسب بیان کرو. اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سوال پر نبی علیہ السلام لاجواب ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوئی، یہ سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کو کوئی فرع ہے نہ اس کو کوئی اصل ہے. فرع اولاد کو بولتے ہیں، بچے، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، اور اصل باپ دادوں کو کہا جاتا ہے. تو ذات باری تعالیٰ کا نہ تو کوئی فرع ہے اور نہ کوئی اصل ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ. یہ ان کے رد اور ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی. چونکہ یہ سورہ توحید ہے، اس کے بہت سے فضائل. صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی. پڑوسی تھے قتادہ بن نعمان، قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. ان کی شکایت کی کہ رات وہ قیام اللیل کر رہے تھے اپنی چھت پہ، اور ان کی قرأت کی آواز مجھے گھر میں سنائی دے رہی تھی، اور اپنے پورے قیام میں ہر رکعت میں انہوں نے سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص بار بار پڑھی. حالانکہ قرآن کے حافظ ہیں تو باقی سب چھوڑ کے صرف اسی صورت پر اکتفا کرتے رہے. سورہ فاتحہ پڑھ لی اور پھر سورہ اخلاص بار 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 ہر رکعت میں. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کأنہ یقللھا. ابو سعید خدری کے سوال کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس صورت کو، اس کے بار بار پڑھنے کو چھوٹا سمجھ رہے تھے، اس عمل کو چھوٹا قرار دے رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما علمت انہا لتعدیل ثلث القرآن. آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہ سورت کو یہ درجہ اور شرف حاصل ہے کہ یہ چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ابو درداء کی روایت سے ہو، جامع ترمذی وغیرہ میں، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ كُلَّ يَوْمٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم روزانہ 1/3 قرآن پڑھ لو؟ 1/3 قرآن تم ایسا نہیں کر سکتے؟ عرض کیا صحابہ کرام نے کہ نحن اضعف من ذلك واعجز. ہم تو اس سے عاجز ہیں اور بہت ہی کمزور ہیں. 16 قرآن، 1/3 قرآن کا معنی 10 پارے روزانہ پڑھنا بہت مشکل عمل ہے. ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن. یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن ہے. اور بھی اس کے بہت سے فضائل وارد ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ جہادی مشن ترتیب دیا اور ایک شخص کو اس کا امیر مقرر کیا، اور وہ کامیاب واپس لوٹے فتح یاب ہو کر. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے امیر کی رپورٹ طلب کی، وہ کیسے تھے، انہوں نے کس طرح تمہیں چلایا اور تم سے کام لیا. تو صحابہ نے بہت تعریف کی اور اس کی دلیل یہ کہ کامیاب لوٹیں. لیکن ایک عمل ہم نے بڑا عجیب محسوس کیا
دوران سفر جب بھی جماعت کرائی تو قرأت کا اختتام سورہ اخلاص سے کرتے تھے، قل هو اللہ احد۔ فرمایا کہ پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے دو وجوہات بیان کی کہ انی احبها، مجھے اس صورت سے محبت، اور ساتھ یہ کہا کہ لأنها صفۃ الرحمن، اور کیونکہ یہ صورت رحمان کی صفات پر مشتمل، جو اس صورت کا موضوع ہے وہ رحمان کی صفات ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، اور میں اس کو بکثرت پڑھتا ہوں، اور نماز میں بھی اپنی ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہوں، اپنی اسی محبت کی بنا پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخبروہ بأن اللہ یحبہ، اسے خبر دو کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنے لگا، جو تم نے اس سورہ سے محبت کی، یہ صفت الرحمن ہے، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگا ہے اس سورت کی محبت کی بنا پر، یعنی محبت کا جواب محبت سے، اور وہی محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر محبت کا جواب محبت سے نہ ملے، جیسے یہ دیوار کہے کہ مجھے دیوار سے محبت، کیونکہ دیوار آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی۔ ہاں پسند ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، لیکن محبت نہیں کہہ سکتے۔ محبت کا لفظ وہیں استعمال ہوگا جہاں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جو منکرین ہیں جیسے جہمی اور معتزلہ، اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو نہیں مانتے، اور آج کے جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، امام بغوی نے لکھا ہے کہ متأولین جو ہیں، صفات میں تعویل نہیں کرنے والے، یہ تعویل کی آڑ میں اپنے انکار کو چھپاتے ہیں۔ یعنی جہمیہ نے کھلم کھلا انکار کیا اللہ کی صفات کا، اور تعویل کرنے والوں نے تعویل کی آڑ میں اپنے انکار کو چھپایا، حقیقت میں وہ انکار ہی کرتے ہیں۔ اب محبت کا معنی ارادہ انعام، حالانکہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی مستقل صفت ہے، کیا فرق کرو گے پھر ارادہ میں اور محبت میں؟ تو محبت ایک مستقل صفت ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسا کہ صریح حدیث ہے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، اور جواب کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگا۔ تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں جناب، تشبیہ لازم آئے گی۔ تشبیہ کیوں لازم آئے گی؟ کہ محبت تو مخلوق کرتی، اور پھر محبت کرنا یہ تغیر کو مستلزم ہے، تغیر لازم آتا ہے، دلی جذبات تبدیل ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے اظہار محبت کریں گے تو وہ جذبات آپ کے دل میں آئیں گے، اور یقیناً آپ کے مزاج میں، طبیعت میں تغیر آئے گا، اور اللہ کی ذات میں تغیر نہیں۔ یہ محبت انفعالی صفت ہے، اور انفعال تغیر کو موجب ہے۔ غضب آئے تو اندر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پیار ہو تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، تعجب ہو تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ سارے تغیرات اللہ اس سے پاک۔ اللہ کے بندو، جو اسماء و صفات کا قاعدہ ہے اسے پڑھ کر اس میدان میں داخل ہو، اور وہ قاعدہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ذات تشبیہ سے پاک ہے، اسی ذات کا فرمان، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ محبت کیسے کرتا ہے یہ معلوم نہیں، کیا ہماری طرح کرتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟
لیس کمثلہ شیء، اور یہ قاعدہ ہر صفت پر جاری ہوگا۔ تو اصل جو غلطی کی جڑ ہے وہ ہے خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، خالق کی قدرت کو، خالق کی صفات کو مخلوق کی قدرت پر اور مخلوق کی صفات پر قیاس کرنا، اصل یہ غلطی کی جڑ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات اسماء حسنہ ثابت ہیں ان سب پر ایمان، کیونکہ ثابت ہے، کیفیت معلوم نہیں، نام بیان ہوئے، صفات بیان ہوئی، افعال بیان ہوئے، جو بیان ہوا اس پر ایمان ہے، کیفیت بیان نہیں ہوئی وہ اللہ کے سپرد۔ اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ اس کے سارے نام، ساری صفات اور سارے کام کامل و اکمل ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں، کامل و اکمل، وہ سارے نام حسنہ ہیں جن میں کوئی عیب اور کوئی خامی نہیں۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ بندوں کی محبت کا جواب محبت سے دے رہے ہیں، اور محبت وہیں کی جاتی جہاں محبت کا جواب محبت سے ملے، اور جہاں محبت کا جواب نہیں ملتا اس سے محبت نہیں ہوتی۔ اور یہ خالق کائنات کا احسان کہ اس بندے نے اس صورت سے محبت کی، اور اس لیے محبت کی کہ یہ صفت الرحمن ہے، جاؤ اس کو جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے۔ اور اسی قسم کا قصہ ایک اور بھی جامع ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ جماعت کرواتا ہے اور وہ اپنی قرأت کا آغاز یا اختتام سورہ اخلاص پہ کرتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی یہی تھا کہ یہ صفت الرحمن، اس سے اعلیٰ علم کیا ہو سکتا ہے، مجھے اس سے محبت۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس صورت کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دی، تمہارے جنت کے داخلے کا سبب بن گئی اس سورہ کی محبت۔ تو یہ اس سورہ کے بعض فضائل جو احادیث میں وارد ہیں، ان فضائل کی معرفت سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا۔ اگر یہ احادیث نہ ہوتی تو عام قرآن کی طرح سورہ اخلاص بھی ہوتی، لیکن یہ حدیث کا ایک شرف، اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس وحی کا ایک احسان کہ ہمیں یعنی اضافی علم اس وحی سے ملا جو اس سورت کی محبت کا موجب بن گیا، اس سورہ کی محبت کا باعث بن گیا۔ بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا میں، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا، اسی طرح مسجد میں آ گئے تو ایک بندہ دعا کر رہا ہے، اور دعا بلند آواز سے کر رہا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اور کیا اس کی دعا تھی؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، کیا انداز، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں، مانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ اپنی اس معرفت کے ناطے، اس معرفت کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، لا الہ الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ وہ اپنی دعا میں پوری سورہ اخلاص پڑھ دی۔ آپ نے دعا سنی اور فرمایا کہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى ودعي به اجاب۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کر لی، اور اسم اعظم وہ مبارک نام ہے
جب بھی اس نام کے واسطے سے مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور جب بھی سوال کرو گے وہ پورا ہوگا اور اللہ قبول کرے گا۔ مانا یہ سورت اس میں اعظم پر بھی مشتمل، وہ مخفی ہے، وہ کون سا ہے وہ ہم نہیں جانتے، مخفی ہے۔ تو یہ بھی سورت کے فضائل میں داخل اور شامل۔ ہم آگے بتائیں گے کہ یہ فضائل کیوں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ یہ طلبہ کے لیے یہ ترکیب ہوا مبتدا ہے اور اللہ یہ بھی مبتدا ہے، احد اس کی خبر ہے۔ یہ دوسرا مبتدا اپنی خبر سے مل کر پہلے مبتدا کی خبر ہو گیا۔ وہ اللہ ہے، ایک ہے، وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے هو اللہ، یہ بدل مبدل منہ، اور احد الخبر بدل مبتدا ہو گیا اور احد الخبر اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا مبتدا ہے اور اللہ خبر اول اور احد خبر ثانی، وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ یہ دونوں خبریں، تو یہ تینوں ترکیبیں درست ہیں جو اللہ رب العزت کے احد ہونے کو بیان کر رہی ہیں۔ وہ اللہ احد، اور احد وہ اکیلی ذات ہوتی ہے جس کا کوئی دوسرا تیسرا نہ ہو۔ یہ احد کا ایک تمیز سمجھ لیجیے، تخصص، کہ احد سے مراد وہ یکتا، اکیلا، جو اکیلا ہی ہو اور اس کا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور یہ احد کی صفت جو ہے یہ صرف سورہ اخلاص میں وارد، صرف سورہ اخلاص میں وارد ہے، اور ممکن ہے یہ سبب ہو سورہ اخلاص کے فضائل کا، یہ سبب ہو کہ چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر، اس لیے کہ سورہ مبارکہ میں علوم و معارف کا خزانہ موجود ہے۔ یہ ایک لائن کی سورت 10 پاروں کے برابر، اتنا اس کو پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ فضیلت اسی صفت کی بنا پر، احد، کیونکہ یہ احد کی صفت جو ہے یہ تمام صفات کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اکیلا ہے اپنی ساری صفات میں، وہ اکیلا ہے رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، الصمد ہونے میں، السمیع ہونے میں، البصیر ہونے میں، العزیز ہونے میں، الحکیم ہونے میں، الحی ہونے میں، القیوم ہونے میں۔ اس صفت کا اجرا، اس نام کا اجرا ساری صفات پر۔ یہ احد جو ہے یہ ایک عظیم بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی۔ تو جو اس کے افعال ہیں ان افعال میں بھی وہ احد ہے، جو بھی اس کے افعال اور کام ہیں ان تمام کاموں میں، افعال میں بھی وہ احد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ مثلا اس کا فعل نزول، جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے، یہ اس کی صفت بھی ہے اور اس کا فعل بھی۔
جس کیفیت سے نزول فرماتا ہے وہ معلوم نہیں، مگر وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا نزول مخلوق کے نزول جیسا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام کی طرف جو قصہ ایک منسوب کرتے ہیں، ممبر پر وہ درس دے رہے تھے، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزول کی کیفیت بتاؤ، تو ممبر سے نیچے اترا کہ اللہ اس طرح اترتا ہے، یہ قصہ باطل ہے، مکذوب ہے، اس کا نزول مخلوق کے نزول جیسا نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ تو اپنے افعال میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ تو یہ جو احد اس کی صفت ہے، یہ مجموع صفات، سارے ناموں، سارے اسماء، سارے صفات اور سارے افعال کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا فی ذاتہ وفی صفاتہ وفی افعالہ، تو اس صفت میں بڑی جامعیت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالی الصمد، یہ ترجمہ یوں کر لو، اللہ ہی الصمد ہے، کیونکہ دونوں جز معرف ہیں، اللہ مبتدا معرفہ، الصمد بھی جو خبر ہے معرفہ۔ خبر اگر معرفہ ہو تو کلام میں ایک نیا معنی پیدا ہوتا ہے، اور وہ حصر ہی، یعنی اللہ ہی الصمد، جس کا معنی اگر کسی کا نام اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ہو عبد الصمد، تو اس کو پورا عبد الصمد کہنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں صمد صاحب آ گئے، صمد صاحب آ گئے، بالکل نہیں، اللہ ہی الصمد ہے۔ حصر کا معنی ہے، صمد کے بہت سے معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صمد کا معنی کامل کرتے ہیں، کامل، مکمل، اور ان کے اس معنی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صمد کا اطلاق بھی ساری صفات پر، السید الکامل فی سؤددہ، العزیز الکامل فی عزتہ، الحکیم الکامل فی حکمتہ، اس کا اجرا بھی ساری صفات پر، رحمان ہونے میں کامل، رحیم ہونے میں کامل، سمیع ہونے میں کامل، بصیر ہونے میں کامل، حی و قیوم ہونے میں کامل، رزاق ہونے میں کامل۔ تو الصمد بھی ایک ایسی صفت اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کا اجرا اور اطلاق بھی تمام اسماء و صفات پر۔ تو چونکہ یہ دو جو نام ہیں احد اور صمد، یہ انتہائی وسعت کے حامل، بڑے وسیع المعنی، جن کا تمام اسماء و صفات پر اجرا ہو رہا ہے، اطلاق ہو رہا ہے، تو اس جامعیت کی بنا پر اس سورت کو یہ درجہ حاصل ہے، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر۔ بعض اوقات ایک فضیلت مضمون سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے عام جو قرآن پڑھنے کا اجر کے، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف۔ قل هو اللہ احد بھی کلام الرحمن، مگر اس کی یہ اضافی نیکیاں کہ چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یہ اس کے اعلیٰ اور ارفع مضمون کی بنا پر۔ جتنا مضمون آپ کا اعلیٰ اور ارفع ہوگا اتنا اس کلام کا فائدہ ہوگا۔ اب تبت یدا ابی لہب وتب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا مضمون اور ہے، اور قل هو اللہ احد کا مضمون اور ہے، دونوں کے مضمون میں فرق ہے۔ یہ قل هو اللہ احد یہ صفات الرحمن ہے اول سے آخر تک، اور یہ اعلی العلوم، اعلی العلوم، سب سے ارفع اعلی مقدس علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اس صورت میں ایسی معرفت دی، یہ دو صفات ساری صفات کا مجمع بن گئی، اور ان دو صفات کا تمام صفات پر اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ احد ہے اپنی ذات و صفات و افعال میں، اللہ تعالیٰ صمد ایسا کامل
ذات میں کامل، صفات میں کامل، افعال میں کامل، اور کسی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور الصمد کا ایک معنی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا، المستغنی عن کل احد، جو ہر ایک سے مستغنی، جو ترجمہ نیچے بے نیاز، وہ اسی قول سے لیا گیا، بے نیاز ہے، ہر ایک سے مستغنی، اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ یہ بھی ایک صمد کا معنی، اور ایک معنی بہت سے علماء سلف سے ہے، منقول ہے کہ لا جوف فیہ، جس میں جوف نہ ہو، خالی جگہ نہ ہو۔ جیسے یہ پیٹ ہے، یہ جوف ہے ہمارا، جس کو بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے کھانے سے، پانی سے۔ جب جوف ہوگا تو طعام و شراب کی حاجت ہوگی۔ وہ مجموع الزوائد میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کر کے لٹا دیا۔ اب ابلیس جو اس وقت ملائکہ میں شمار ہوتا تھا، اور اس کو اپنے علم کا ایک بڑا اس پر اعتماد بھی تھا، تو وہ معائنے کے لیے پہنچ گیا کہ اللہ نے کیا چیز بنائی، دیکھ رہا ہے گھوم کے، حتیٰ کہ چھو بھی رہا ہے، اور چھوتے چھوتے پیٹ تک ہاتھ پہنچ گیا، دبایا تو وہ دب گیا، مانا یہ جوف ہے، اور یہ بندہ اس کو بھرنے کا محتاج ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ انسان جو اللہ نے پیدا کیا، سب سے زیادہ اگر یہ گمراہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بنے گا تو اس پیٹ کی بنا۔ اور اللہ تعالیٰ الصمد ہے، جس میں کوئی جوف نہیں ہے، کوئی خالی جگہ نہیں ہے، وہ کھانے پینے کا محتاج بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ صمد کے معنی۔ تو اللہ الصمد، اللہ تعالی الصمد ہے، بے نیاز ہے، کامل ہے اپنی ذات و صفات میں، اور اللہ رب العزت ایسا ٹھوس ہے جس میں کوئی جوف نہیں ہے اور کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیا گیا۔ یہ ان کا جواب تھا جنہوں نے کہا تھا کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ یہ ان کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی فرع ہے، یعنی نہ کوئی اولاد ہے، اور نہ کوئی اصل ہے، نہ کوئی باپ دادا ہے۔ اور اس ایک ہی لم یلد جملے میں 3 گمراہ فرقوں پر رد ہے۔ یہود پر رد ہے، جنہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ پر رد ہے، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اور مشرکین مکہ پر رد ہے، جنہوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو لم یلد، اس ایک ہی چھوٹے سے جملے میں ان تمام گمراہ فرقوں کو اور ان کے عقیدے کو جڑ سے اکھیڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی فرع ہے اور نہ اس کا کوئی اصل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اولاد کا ہونا، باپ دادا کا ہونا، یہ سب احتیاج کو ظاہر کرتا ہے اور احتیاج کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، میری تکذیب کی، اور یہ بات اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی، اس کے لائق نہیں ہے۔ وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، اللہ فرما رہا ہے، اور یہ قطعاً اس کے لائق نہیں۔ تکذیب اور شتم، گالی۔ تکذیب کیا ہے؟ تکذیب یہ کہ
ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ لن یعیدنی، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی اور دوبارہ میں نہیں اٹھایا جائیں گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ پہلی بار ایک چیز کو بنانا آسان ہے اور اس کا اعادہ، پہلی بار پیدا کرنا مشکل اور اس کا اعادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ ابن آدم اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، اور اسی چیز کو ایک آڑ بنا کر کفار قریش نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ مقاصد کچھ اور ہوں گے، مگر آڑ یہ تھی کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ یہ ابن آدم کی تکذیب ہے۔ اور گالی کیا ہے؟ گالی یہ ہے کہ اتخذ اللہ ولد، اللہ کی اولاد ہے۔ یہودی کچھ کہہ رہے ہیں، عیسائی کچھ کہہ رہے ہیں، اور مشرکین عرب کا عقیدہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ابن آدم کے لائق نہیں ہے۔ ان الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ اللہ فرما رہا ہے میں احد ہوں، اکیلا، میرا کوئی ثانی اور شریک نہیں ہے، اور میں الصمد ہوں، اور نہ میں نے کسی کو پیدا کیا نہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ تو اس عقیدے کو اختیار کرنا یہ دین کے محاسن میں سے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ کہ لم یلد کے اقرار سے آپ نے یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ سب سے برات کا اظہار کر دیا، اور یقیناً یہ برات اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اس صورت کو پڑھیں اور اگر کبھی اس معنی کا استحضار ذہن میں ہو تو یقیناً یہ فضیلت کا باعث ہوگا کہ نہ ہم یہودیوں کے عقیدے کو مانتے ہیں، نہ عیسائیوں کے، اور نہ مشرکین مکہ کے۔ لم یلد، بلکہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کو فرع نہیں ہے، اور اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے لہو اس کا، کفواً ہم سر یا ہم مثل، احد کوئی بھی۔ جملہ اصل میں اس طرح ہے وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ كُفُوًا لَهُ، یہ احد یکن کا اسم ہے اور کفواً اس کی خبر ہے، یعنی خبر مقدم اور اسم مؤخر ہے، تاکہ جو اس صورت کی جو آخری جو آیت کا حصہ ہے اس کی رعایت قائم رہے، کیونکہ وزن کا تقاضا یہی ہے کہ احد بعد میں آئے، جیسے یولد اور یلد اور الصمد اور احد، تو اس کی رعایت سے اسم کو مؤخر کیا گیا اور خبر کو مقدم کیا گیا۔ لہو جار مجرور ہے، یہ کفواً کے متعلق ہے، کفواً کے متعلق ہے، اسے جملے کی ترتیب یوں ہے وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ كُفُوًا لَهُ، اور نہیں ہے کوئی بھی اس کا ہمسر یا ہم مثل، اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہم مثل یا ہمسر یا شبیہ یا مشابہ، احد کوئی بھی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کا فرمان اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے، تو اس کی یہ ساری مخلوق ہے اور اس میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے اور کوئی اس کا مشابہ نہیں ہے۔ یہ صورت چھوٹی سی بڑے عظیم معتقدات پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا بڑا اجر اور ثواب مذکور ہے۔ اس میں اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے۔ اس بات کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا، احدیت اور صمدیت کا، اور نفی کس چیز کی؟ دو چیزوں کی، ولدیت اور مولودیت، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ تو اس بات اور نفی دونوں رنگ اس صورت کے اندر موجود ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، نہ اس کے برابر ہے،
نہ اس کے ہمسر ہے. اور یہ شرک بڑا بھیانک ظلم ہے کہ بعض لوگوں نے پتھروں تک کو اللہ کے برابر کر دیا، پتھروں کی پوجا کر دی، ان کو اللہ کے برابر کر دی. بعض لوگوں نے انسانوں کو، زندوں کو، مردوں کو اللہ کے برابر کر دی. یہ شرک انتہائی بھیانک ایک جرم ہے بہت بڑا. اور اللہ پاک نے یہاں یہ خبر دے کر ہر شرک کی جو ہے وہ ایک جڑ کاٹ دی. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی نہیں اس کا ہمسر یا ہم مثل.